أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دوست نکاح یہ عورت کی ذمہ داری تھی، گھر کا نظام، اور پھر دوسری بحیثیت ماں ہونے کے عورت کے ذمہ اپنی اولاد کی تربیت کا نظام تھا۔ ہاں، ماں کی گود یہ مدرسہ تھی۔ تمام اولیاء اللہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، امام بخاری کو امام بخاری بنانے والی کہ ان کی ماں تھی، وہ تو میرے دوست یتیم تھے، باپ کا تو بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، اور یہ پیدائشی نابینا تھے، 4 سال تک ماں نے اللہ کے سامنے روئی ہے، تب جا کے آنکھ ملے ہے، اور پھر لے کر 11 ملکوں کا سفر کیے، اور جب چہرے پہ داڑھی کا ایک بال نہیں نکلا تھا، امام بخاری حدیث کے استاد بنے۔ آج پوری دنیا میں اس کتاب کو پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا۔ بتا اس کا اجر و ثواب جو امام بخاری کو ملے گا، کہ ان کی ماں کو نہیں ملے گا، بلکہ ان کی ماں بنیاد ہے۔ مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ مقام غوث تک پہنچانے والی کہ ان کی ماں ہے۔ سلطان الہند کو میرے دوست سلطان الہند بنانے والی ان کی ماں ہے۔ میرے دوست خواجہ اجمیری کو سلطان الہند بنانے والی، حضرت نظام الدین کو محبوب سبحانی بنانے والی کہ ان کی ماں ہے۔ یہ دعوت کا کام مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس مقام پر پہنچانے والی کہ ان کی ماں ہے، جو ان کے جسم کو چھو کر یوں کہتی تھی، سونگ کر کہ تیرے جسم سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت شیخ کو اتنا بڑا میرے دوست شیخ الحدیث بنانے والی کہ ان کی دادی اور ان کے باپ کی میرے دوستوں کی زندگیاں ہیں۔ ان کی دادی جو میرے دوست قرآن کے حافظہ تھی، اور کہتے میرے باپ کا دودھ نہیں چھوٹا، میرے باپ پارے قرآن کے حافظ تھے۔ جب ماں ایسی تھی تو دودھ نہیں تھا، وہ قرآن کی آیتیں تھی جو دودھ کے قطروں کی شکل میں بچے کی زندگی میں اتر رہا تھا۔ ماں کی حیا، ماں کا تقوی، ماں کا صبر، ماں کی دینداری، ماں کا ایمان، ماں کی جنت، ماں کی آخرت کی فکر، یہ سب اولاد میں منتقل ہو رہا تھا۔ اور آج جب اندر کی مایا بگڑ گئی تو آج ماں کی بے حیائی، آج ماں کی دنیا کی محبت، اور آج ماں کی بے پردگی اور ماں کی غلط زندگی، دنیا کی محبت، یہ سب اولاد میں منتقل ہو رہی ہے۔ بچوں کی زندگی کی برباد کی بنیاد میرے دوستوں ماں ہے۔ آج ماں اپنے بچوں کو دین سے دور، ورنہ گھروں میں سنتوں کے زندہ کرنے والی تو ماں تھی۔ میں تو اکثر ہی کہتا ہوں اپنے بچوں کو سونے کا لقمہ کھلاؤ، ہم اس سے منع نہیں کرتے، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو، لیکن اپنے بچوں کی پرورش دشمن بن کے کرو۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جو اپنے گھر میں کوڑا لٹکائے رکھے، اللہ کی رحمت اس گھر پر نازل ہوتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کے لے کہو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو رحمت للعالمین کہہ رہا ہے، رحمت للعالمین کہہ رہا ہے، امام الانبیاء کہہ رہا ہے، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ مسجد میں نہ جائے تو مار کے مسجد میں لے جاؤ۔ یہ وقت ہے بچے کی عادت اور پرورش کے کرنے کا۔ اس وقت میں اگر عادت نہیں پڑی، یہ بچہ بڑا ہو کے نمازی نہیں بنے گا۔ آج 3 برس کے بچے کو چاکلیٹ کی لالچ دے کر، پیسے کی لالچ دے کر، بسکٹ کی لالچ دے کر بیبی سٹنگ میں بٹھایا جا رہا ہے کہ بچے کو بیٹھنے کی عادت پڑے، کہ کل اسکول اور کالج میں جانے کے قابل بن جائے۔ اب 10 برس کے بچے کو مسجد میں بھیجنے کو تیار نہیں کہ میرے بچے کو مسجد کی عادت پڑ جائے، اللہ کے گھر میں جانے والا بن جائے۔ آج تو 16 برس کا پٹھا بھی بچہ ہی ہے، ارے تو چھوٹا ہے، یہ چھوٹا ہے کہ میں کیا بولوں، چھوٹا ہے۔ کیوں؟ آج اس کا ماحول ہی ختم ہو گیا۔ ورنہ دینداری، اعمال، بچوں کو بچپن سے اللہ کی عظمت، نبی کی محبت ماں بٹھاتی تھی، ماں دلوں میں بٹھاتی تھی، ایمان سکھاتی تھی۔ ایمان روٹی دے کر کہہ رہی بیٹی روٹی کون کھلا رہا ہے؟ بیٹے اللہ کھلا رہے، اللہ پالنے والے ہیں۔ بیٹے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بیٹے جھوٹ بولو گے اللہ ناراض ہوگا۔ ایک سنت بغیر سلام کے گھر میں جا کر بیٹے باہر جاؤ سلام کر کے آؤ، مسلمان ہے۔ مجالے مسلمان ماں گھر میں ہو اور بیٹا کھڑے رہ کر پانی پی لے، بیٹی کھڑے رہ کے پانی پی لے، بغیر سر ڈھا کے پانی پی لے۔ مائیں بتاتی تھی اللہ کی عظمت، نبی کی محبت، سنتوں والی زندگی، گھروں کے اندر اعمال کی فضا، اپنے مرد کی دین کی حفاظت، اپنے بچوں کی دین کی حفاظت، یہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی۔ اور آج دنیا کی لائن کی ساری ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھتی ہے، کوئی ماں اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتی کہ اولاد کے دین یہ میرے ذمہ ہے۔ اور جب ماں ہی کی گود بگڑ جائے تو یہ اولاد کے بننے کی اور امید کہاں سے کی جا سکتی ہے؟ جب ماں ہی میرے دوستوں ویسٹرن کلچر کی عاشق بن جائے، اور جب ماں ہی ٹی وی کی دیوانی بن جائے، اور ماں ہی کو گانے کے بغیر مزہ نہ آئے، اور ماں ہی کو سیریل کے بغیر مزہ نہ آئے، تو اس کی گود کی اولاد کے بارے میں کیسے امید کر سکتے ہو یہ نمازی اور یہ دیندار بنے گا؟ ہاں، جو ماں روزہ کھول رہی اور ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر اس کے بچوں سے امید کر سکتے ہو یہ مسجد پہ جانے والے بنیں گے؟
घर को आग लगी घर के चिराग से, जिंदगियां बर्बाद हो रही है हमारे अपने अपने अमाल से। इसे मेरे दोस्तों अपनी जिंदगियों को बनाओ, अपनी जिंदगियों को बदलो, अपनी औरतों को दीन दो। इसलिए कहते घर में तालीम करो। डंडे से दीन नहीं आएगा, डंडे से दीन नहीं आएगा, डांट डपट से दीन नहीं आएगा। और डांट डपट वाला डंडे वाला दीन ज्यादा दिन चलेगा नहीं। नमाज पढ़नी पड़ेगी, सर तोड़ दूंगा, लो आसी मुसल्ला आसी नमाज। हाँ, जब तुम गए मुसल्ला लपेट के ऊपर जाओ। बुरका पहनना पड़ेगा, बुरका पहन के निकली, घर से निकली, रास्ते में जाके बुरका उतार के थैली में डाल ली, क्या कर लोगे तुम? जब तक अंदर से कबूलियत नहीं आएगी, खुदा की कसम मजाक तो आएगा दीन का, दीन नहीं आएगा। और अंदर से कबूलियत के लिए अपने घर में तालीम है, अपने घर में तालीम है। ये फजाइल की तालीम को मामूली ना समझो, ये घर की बेदीनी का इलाज है। इस जमाने के एतबार से अल्लाह ने अजीब कबूलियत दी है दोस्तों। अपने घर को वक्त दो। मस्जिद की तालीम को जितना जरूरी समझते हो, घर की तालीम को जरूरी समझो। ये नहीं कि घर में जाकर ऑर्डर दे दो तालीम करना। उनका क्या लगा है, उनको क्या पता इसकी माल की कीमत, उनको क्या पता अल्लाह के नबी की कीमत। तुम्हें एहसास है हम करें घर में तालीम, बिठाए अपनी बीवी को, डांट डपट न करो, नरमी मोहब्बत के साथ करो। इतनी नरमी शफकत घर वालों के साथ करो कि मेरे दोस्तों बताओ घर वालों का दिल जीत जाए। वरना जिद मेरे दोस्तों फरमा 3 हट दुनिया में मशहूर है, बाल हट, स्त्री हट और मेरे दोस्तों बताओ को बादशाह का हट, राज हट। ये 3 हट है कि एक बार अगर जिद में आ गई, एक बार अगर मेरे दोस्तों बताओ को उसके अंदर नफरत आ गई, फिर कभी दीन पर नहीं आएगी, बल्कि आपकी जिद में सारे गलत काम करेगी। इसे बड़ी नरमी, बड़ी मोहब्बत, बड़ी शफकत। आज बाहर हम लोग सॉफ्ट आइसक्रीम है, मर्दों से भी कह दो आप लोगों को भी कि बाहर हम लोग कि सिवाय इस्माइल के बात ही नहीं है। जब देखो दांत खुले हुए, कभी पेशानी पे हजरत के बल नहीं देखा, कभी हजरत को गुस्से में नहीं देखा। हाँ, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट। और घर में सीढ़ी पे चढ़ते तो घर वालों का क्या हाल होता है, जल तू जलाल तू साहिब कमाल तू आई बला कुटाल तू। क्या हुआ साहब, शेर आ रहा है, शेर। अब किसको मारेगा, किसको कूटेगा, किसको पीटेगा? बच्चे मां के पीछे और मां किचन के अंदर। चलो मुसीबत आई। हराजी साहब देखा मेरा रौब, ये रौब है। शेर से, कुत्ते से, सुअर से हर आदमी डरता है। ये कौन सा रौब है? जरा कोई बात ही, गाली के बगैर बात ही नहीं। खाने में जमान यूं प्लेट फेंकता है और उसको मां की और बाप की गाली देता है और समझा बहुत बड़ा कारनामा कर रहा हूं मैं। दिल फाड़ रहा है, दिल फाड़ रहा है, नफरतें दिलों में पैदा कर रहा है। फिर बच्चे भी यही देखेंगे। फिर मां की अजमत बच्चों की। बाप अगर बच्चों की मौजूदगी में अपनी बीवी को डांट रहा है, ये डांट नहीं रहा है, बच्चों की निगाह में अपनी मां को जलील कर रहा है। या तो बच्चों के दिल में बाप की नफरत आ जाएगी या अपनी मां की कीमत खत्म हो जाएगी। फिर वो भी अपनी मां के जजे करेगा। फिर बुढ़ी चुप रहे, बड़बड़ करती रहती है। क्यों? बाप बोल रहा है। हाँ, एक साहब थे जो अपनी बीवी को घेली क्या करते, उसके बच्चे भी अपनी बीवी को मां को घेली कहते थे। घेली तो क्या कली नहीं, बाप की तस्मीली नेमत। डांटने को मना किया शरीयत ने, कई बातें अलग से कहो, बच्चों की मौजूदगी में ना कहो। अगर बच्चों के दिल में मां की मोहब्बत ज्यादा है तो तुम्हारी मोहब्बत खत्म हो जाएगी, तुम दुश्मन बन जाओगे। इसीलिए अल्लाह के नबी ने दीन सिखाया। दीन, औरत का दीन, मर्द का दीन, बच्चों का दीन, कि घर में कैसे रहो। अब बाप ही बेटे से मगर सिगरेट लेकर आना ना। आज सिगरेट हाथ में पकड़ के लाया, कल 2 उंगली के दरमियान पकड़, तीसरी बार यूं लगा दे, क्या होता है, यूं लगा देख कर आएगा। हाँ, फिर बाप के पास बैठ के सीने में पीने वाला बनेगा। कभी इन चीजों की आदत न डालो। पुड़ियों की बीमारियां। हाँ, बाप ने मंगा बेटे से, जा बेटे ले आ। बेटे ने 2 के बजाय 3 ले लिया। एक 2 बाप को दिया, एक अपने बाजार को। देखो तो सही, मेरा बाप इतनी अजमत से, इतनी मोहब्बत से ये क्या पूरी फाड़ के मुंह में डालता है, कोई बहुत बड़ी चीज दिखती है मुझको। अब बेटे बच्चे मीने भी डालना शुरू किया। 1-2 दिन थोड़ी तकलीफ हुई, मजा आना शुरू हुआ, बच्चे भी आए, फिर पूरा खानदान घर बैठ करी। कितनी गंदगियां है मेरे दोस्तों। आज इज्तिमाई चल रही, इज्तिमाई, सब शरीक, हमाम में सब नंगे। इसे शरीयत बता रही है दीन। अपने बच्चों की मौजूदगी में अपनी बीवी से ओछा मजाक भी ना करो, वरना बच्चों के दिलों में भी चीजें आएगी। इस्लाम मालूम करो, दीन मालूम करो।
حیا ہے ہمارے اسلام میں، شرم ہے ہمارے اسلام میں، گھروں کا دین ہے ہمارے پاس، ہمیں زندگیاں سکھائی گئی ہے، ہمیں نبی والے اخلاق دیے گئے، صلہ رحمی، رشتوں سے تعلق جوڑو۔ فرمایا بیوی کے سامنے تم اس کے خاندان کے والوں کو برا بھلا نہ کہو، ورنہ تمہارے خاندان والوں کی وقت تمہاری بیوی کے دل سے ختم ہو جائے گی۔ ہاں، کون سی چیز میرے آقا نے چھوڑی ہے، کون سی چیز اللہ کے نبی نے چھوڑی ہے جس کو نہ بتایا ہو، کہ تم اپنی اس گھر والی کے سامنے اس کے بھائی کے، اس کے خاندان کی تعریف کرو، اس کی دل میں بھی تمہارے گھر والوں کے خاندان کی محبت آئے گی۔ ارے تیرا کوئی خاندان ہے، ان کے دیکھو ان کے، یہ تو جو زبان سے اگر نہ کہی تو دل میں کیا ہے، تمہارا کون صحیح ہے، ایک سے ایک تو ہے سارے، ہاں تو تمہاری فصلی ہے، باہر سے تھوڑی آئی ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے میرے دوست بزرگوں کہ سورہ نور کو اٹھا کر دیکھو، ہاں خبیث کے لیے خبیث ہے اور پاک کے لیے پاک ہے، ایسا جیسی روح ویسا فرشتے ہیں، اسے جیسا ہے اب اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرو، یہ نہیں کہ چلو اتنی ساری باتیں بھی اب کو ایک چانس اور مت دیکھے، کسی دیندار کی تلاش کر کے ایک اور نکاح کا، ایسا نہیں سوچو میرے بھائی، ہاں نہیں تو بولے آپ نے اتنا بتایا ہمارے پاس تو ہے نہیں، اب ایک اور دیکھیں انشاءاللہ۔ نہیں تم لوگ تو ہمت نہیں کرو گے، معلوم تم لوگ کے تو بس کی نہیں، ہاں یہ نہیں، بلکہ اسی کو صحیح کرنے کی کوشش کرو، دین پر لانے کی کوشش کرو، خدا کی قسم پھر گھر جنت بن جائے گی، جنت، پھر دلوں میں الفت محبت آئے گی اور ہماری نسلوں محفوظ ہو جائے گی۔ ہم باہر کی تعلیم سے منع نہیں کرتے، زہر پلانا ہی نہ پلاؤ، لیکن پہلے گھر میں اس کا تریاق کرو کہ بچہ باہر کا غلط ماحول لے کے گھر میں آئے، گھر کا ماحول اس کے باہر کی گندگی کو دھو نہ لے۔ بچے جسے باہر کھیلتے نا، اب باہر مٹی ہے، دھول ہے، لال مٹی میں آگے بچے، تب گھر کے اندر ماں آتی فوراً کپڑے بدلتی، دھو نیلا منہ صاف، بچہ پاک ہو گیا۔ اب گھر میں گندگی کا ماحول کہ گھر میں دھول اور مٹی ہو تو باہر بھی دھول مٹی، گھر میں بھی دھول مٹی، اب بچے میں کوئی پاکی آئے گی؟ بچہ تو اسی میں لت پت ہو جائے گا۔ تو اس کی یہ کرے، اور پھر میرے دوستو اللہ پاک سے دعائیں بھی مانگے، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ اللہ ایک بار ویزا لگا دے، بس میرے بیٹے کو پہنچا دے، بس مولا بہت مانگ رہے، آج کیا مانگ رہے میرے دوستو؟ محنت جب بنیوں کی، دعائیں بھی بنیوں کی، جب پہلے محنت نبیوں کی تھی تو دعائیں بھی نبیوں کی تھی۔ ماں اپنے بچے کو پالتی تھی آخرت کو سامنے رکھ کر، ماں اپنے بچوں کو پالتی تھی، اور بعد بھی اپنے بچوں کو پالا اپنا کماؤ پوچھ سمجھ کر کے بڑھاپے میں کھلائے گا۔ اب میں اس کا خدا ہوں، یہ بڑا ہوگا میرا خدا بنے گا، اب میں اس کا رب ہوں، یہ بڑا ہوگا میرا رب بنے گا۔ اور اللہ لکھا ہے میرے دوستو علماء نے، جو ماں باپ اس گھر سے اپنی اولاد کو پالیں گے، اللہ ان کی خدمت سے ماں باپ کو محروم کر دے گا۔ اسے دعائیں بھی مانگو اپنی اولاد کے لیے، گھروں کے معاشرے کو بناؤ، حیا لاؤ، ساری گندگیوں کو نکالنے کی کوشش کرو، ایک دم سے جا کے حرام کے فتوے مت دینا، گھر میں ذہن بناؤ، انشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہ نے مرد میں، عورت میں مرد سے زیادہ لینے کی استعداد رکھی ہے، مرد سے زیادہ لینے کی استعداد، حق کے قبول کرنے کی استعداد رکھی ہے۔ ہاں اسے اگر گھر میں اگر نرمی کا ماحول آ گیا، انشاءاللہ میرے دوستو دین آ جائے گا۔